अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 25 जनवरी 2019 है, बमुताबिक 19 जमादुल अव्वल 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात को मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सके। दोस्तों, वज़ारत तालीम की जानिब से गैर मुल्की अफराद के सिलसिले में एक अहम तरीन एलामिया आया है, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। रियाद से खबर आई है कि रियाद रीजन में महकमा तालीम के डायरेक्टर जनरल अहमद अल-वहेबी ने कहा है और बाकायदा ख़बरदार किया है कि सऊदियों के लिए मखसूस असामियों पर गैर मुल्कियों को अपॉइंट करना, उनको मुलाजमत देने वाले तमाम इंटरनेशनल और प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोई भी इंटरनेशनल या प्राइवेट स्कूल्स, उसका इंचार्ज, स्टूडेंट वेलफेयर के ज़िम्मेदार या दफ्तरी असामियों पर गैर मुल्कियों को अब रखना उन खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। तमाम स्कूलों के मालकान और जो इंतज़ामिया है उन पर पाबंदी से इस सिलसिले में बता दिया गया है कि जो भी शख्स जो भी स्कूल्स इंटरनेशनल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वो इस बात की पाबंदी नहीं करेगा, इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि तमाम इंटरनेशनल और प्राइवेट स्कूल्स की और इसके अलावा जो कम्युनिटी के स्कूल्स हैं उनको भी इंटरनेशनल कोर्स पढ़ाने वाले स्कूलों को हदायत जारी कर दी गई है कि 2 जमादुल सानी 1440 से कबल सऊदियों के लिए मखसूस तमाम असामियों की तफसीलात रोज़गार के कौमी गेट नकातात से जारी कर दी गई हैं। स्कूलों से ये भी कहा गया है कि वो महकमा तालीम के मुतल्लिका इदारे को अपने यहाँ सऊदियों के लिए मखसूस खाली असामियों की फहरिस्त भी जारी करके दें ताकि इस हिस्से में जो भी महकमा तालीम है वो इन असामियों पर सऊदी शहरियों को अपॉइंट करने की तस्दीक कर सके। रियाद में तमाम तालीमी इदारों के डायरेक्टर उन्होंने बताया कि ये पाबंदी निजी और इंटरनेशनल स्कूलों पे मुलाजमतों के सऊदीज़ेशन और हुब्बुल वतनी के रुझान को फ़रोग़ देने की गर्ज से लगाई गई है। वज़ारत तालीम इस सिलसिले में फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत यानी कि जो भी पब्लिक को अपॉइंट करने वाले मुलाज़मिन को अपॉइंट करने वाला जो फ़ंड है उससे इस सिलसिले में लिंक पैदा करेंगे ताकि अगर कोई भी इंटरनेशनल या प्राइवेट स्कूल किसी भी सिलसिले में अब गैर मुल्कियों को अपॉइंट नहीं करता है, जो कि सऊदी शहरियों को असामियाँ उन्होंने दी थी, उस पे अगर गैर मुल्कियों को अपॉइंट करता है तो उनके ख़िलाफ़ जो जुर्माने होंगे वो इस फ़ंड में उनको रखा जाएगा ताकि इससे लोगों की वेलफेयर के काम किए जा सकें। लिहाजा ये बहुत वाज़ह तौर पर वज़ारत तालीम की जानिब से वो एक एलामिया दोबारा से जारी किया गया है कि अब बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि मुख्तलिफ़ प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों में काम कर रहे थे वो तमाम के तमाम फारिग हो जाएंगे। दमाम के इलाके से खबर आई है कि वज़ारत तजारत ने एक बांग्लादेशी शहरी और एक सऊदी शहरी पर जुर्माने आयद कर दिए हैं। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि एक सऊदी शहरी एक बांग्लादेशी शहरी को जो फ्रूट्स और सब्जियों का कारोबार करा रहा था और उसकी 2 दुकानें थीं जहां पर वो 5000 हर दुकान के लिहाज से इस बांग्लादेशी शहरी से लेता था। इन तमाम सबूतों को मिल जाने के बाद जो फौजदारी की अदालत है उसने इनका मुकदमा सुना और सबूत हो जाने पर इनके कारोबार को बंद कराते हुए इनकी तशहीर 2 अखबारात में करा दी है, जो कि इन्हीं के खर्चे पर की गई है। इस सिलसिले में बांग्लादेशी का कारोबार बंद करके इसे डिपोर्ट किया गया है और भारी जुर्माना भी किया गया है और इस सऊदी शहरी का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। अब वो ममलिकत में दूसरा कारोबार नहीं कर सकता है। जुर्माना और सज़ा पूरी हो जाने के बाद इस बांग्लादेशी शहरी को फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वो ममलिकत में दोबारा नहीं आ सकता है। वज़ारत तिजारत बार बार ये कहता आया है कि वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो कि सऊदी शहरियों के नाम से गैर कानूनी तौर पर कारोबार करते हैं वो ममलिकत के अंदर भारी
معاشی طور پر یعنی فائنینشلی بھاری نقصان پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی یہاں کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اسے وزارت تجارت سے باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہو کر اپنا کاروبار کرنا ہوگا۔ اس طرح سے سعودی شہریوں کے نام سے جو بھی لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ کسی صورت میں بھی ان کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے اور غیر قانونی اس طرح سے کام کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ دمام سے ہی ایک اور خبر آئی ہے کہ ایئرپورٹ پر جو کمپنی جس کے انڈر میں یہ ایئرپورٹ دیا گیا ہے، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ سلیپنگ کیبنز یعنی کہ جو سونے کے لیے کچھ خاص جگہیں اس ایئرپورٹ پر لانچ کی جا رہی ہیں، تاکہ وہ مسافر جو کہ کسی وجہ سے ان کی فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں یا ان کی کنیکٹڈ فلائٹس ہوتی ہیں تو ان کو وہاں پر جو ہوٹل کی سہولیات ایئرپورٹ پر ہی مہیا کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ 2018 میں ڈپارچر اور ارائیول ٹائمنگ کے لحاظ سے دمام ایئرپورٹ دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں شمار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مزید بتایا گیا ہے کہ یہ کیبن سلیپنگ کیبنز بہت جلد وہاں پر نافذ کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس انٹرنیشنل لیول پر اس ایئرپورٹ کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ العقیر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ العقیر روڈ کے اوپر ایک حادثہ رونما ہوا ہے، ٹریفک حادثہ رونما ہوا ہے، جس کے اندر 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے ہیں، جس میں 3 کی حالت کافی شدید قسم کی ہے۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ یہ حادثہ دن میں 1:10 پر رونما ہوا ہے، جس میں 3 گاڑیاں آپس میں زبردست طریقے سے ٹکرا گئیں، جس میں 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور 3 کی حالت جو زخمی ہیں ان میں کافی زیادہ شدید ہے اور 3 معمولی نوعیت کے زخمی ہیں۔ ان تمام افراد کو کنگ فہد ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ جو معمولی زخمی ہیں انہیں فوری طور پر فارغ کر دیا گیا ہے، اور جو شدید زخمی ہیں اس سلسلے میں مزید اطلاعات آئی ہیں کہ اس میں ایک گاڑی غیر ملکی افراد کی بھی ہے۔ الخبر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ مقامی شہری کو جاں بحق کرنے والے سعودی شہری کو جرم ثابت ہو جانے پر اس کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایک سعودی شہری نے اپنے دوسرے ہم وطن کو جاں بحق کر دیا تھا۔ دونوں کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا۔ مفرور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا، جس نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے قصاص کی سزا سنا دی گئی، جس پر عمل درآمد کرا دیا گیا ہے۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے ایک بار پھر سے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں غیر قانونی طور پر ابھی بھی مقیم ہیں، انہیں کسی قسم کی مہلت دینے کے کوئی امکانات فی الحال نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ ایسے تمام افراد کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس میں مزید شدت لائی جائے گی، کیونکہ ایسے افراد بہت سارے جرائم میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید جو بتایا کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو اس وقت میڈیا کے ذریعے آئی ہیں اس کے مطابق تقریباً 24,50,000 سے 60,000 افراد گرفتار ہو چکے ہیں، جس میں بڑی اکثریت اقامہ قوانین اور لیبر قوانین پر عمل نہ کرنے والے افراد کی ہے۔ ابھی تک کی مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق تقریباً 17 سے 18 لاکھ افراد جو ہے ان کے پروسیس ان کے ملکوں میں ڈپورٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس میں تقریباً 7 لاکھ افراد اپنے ملکوں میں ڈپورٹ ہو چکے ہیں، اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب افراد کا جو ڈاکومنٹس ان کی سفارت خانوں سے بنوائے جا رہے ہیں، تاکہ ان کی جو سفری دستاویزات ہیں یعنی کہ ان کے ٹکٹس وغیرہ لے کر ان کو ان کے ملکوں میں ڈپورٹ کر دیا جائے۔ 7 لاکھ کے قریب افراد اپنے ملکوں میں ڈپورٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سرکاری اداروں کو نقصان پہنچانا، اس کے کسی بھی حصے کو کسی بھی قسم کی اس میں توڑ پھوڑ کرنا، چاہے پارک ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی کمیونیکیشنز کی لائن ہیں انہیں کاٹنا یا اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنا، یہ تمام کے تمام سنگین جرائم میں شمار کیے جائیں گے، جس پر فوری طور پر 5,000 سے زائد اس پر جرمانہ کیا جائے گا، اور کسی بھی صورت میں ایسی واردات کرنے والے کو نہیں چھوڑا جائے گا، فوری طور پر حراست میں لے کر سخت سزا دی جائے گی۔
ریاض کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک ریسٹورانٹ کی چمنی میں ایک شخص 4 روز سے پھنسا ہوا تھا۔ اس چمنی میں 13 میٹر اونچی تھی۔ ریسٹورانٹ کو اس سلسلے میں بند کر دیا گیا تھا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے اس ایگزسٹ جو بھی اسموکنگ کا ہوتا ہے جسے ہم چمنی کہتے ہیں اسے کاٹ کر اس شخص کو باہر نکالا ہے۔ وہ 4 دن تک پھنسے رہنے کے باعث اس کے ہوش و آواز کھو چکے تھے۔ نکالتے ہی اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ یہ اس میں کیسے پھنسا اس بارے میں تفصیلات ابھی نہیں ملی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آنے والے ہفتے سے لے کر منگل کے روز تک مملکت کے بہت سارے علاقوں میں موسم میں کافی تبدیلی آئے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید جو بتایا ہے کہ ہلکی گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی اور درجہ حرارت میں بھی کچھ علاقوں میں مزید کمی ہونے کی امید پیدا ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید بتایا کہ الجواف، سکاکا، کریات، تبجرال، غزالہ، حائل، بقا، طائمہ، الوچ، املج، دبہ، حائل اور اس طرح سے ملحقہ جو بھی علاقے ہیں، یمبو، العلا، بدر، اس طرح سے بہت سارے اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پر کافی زیادہ درجہ حرارت میں کمی ہونے کی امید پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ مکہ ریجن اور اس کے علاوہ ریاض ریجن اور اس سے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر کافی زیادہ گرد و غبار آنے کی امید پیدا ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر تیز ہوائیں چلنے کا وقت آنا شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں دوستو وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ موسم کے لحاظ سے احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں تاکہ ان کی صحت پر کسی بھی قسم کے اثرات نہ ہو سکیں۔ دوستو یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک کرنے کے ساتھ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں گے، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔